گا، لیکن ایک آدمی مٹیا دے تو اس کو جگانا بہت مشکل ہے۔ اسی سے متعلق وہ واقعہ کہ ایک موقع پہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ اتفاق سے رات کے وقت جب یہ تینوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا نکالا گیا تو اتفاق سے کھانا کم تھا، ایک آدمی کے بقدر کھانا تھا اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ اب ہو گئی پریشانی کہ کون کھائے، کھانا کم ہے، کھانے والے 3 ہیں، تو آپس میں ایک معاملہ طے ہوا اور یہ طے ہوا کہ کوئی نہ کھائے، تینوں کے تینوں بھوکے سو جائے، اور سونے کے بعد جو سب سے اچھا خواب دیکھے، جو سب سے اچھا سپنا دیکھے، وہ صبح اٹھ کر کے کھانا کھا لے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، یہودی بھی سو گیا اور عیسائی بھی سو گیا، اور مسلمان جو تھا وہ تھوڑا چالاک شاطر تھا، وہ سویا نہیں، وہ مٹیا دیا۔ جب دونوں سو گئے اور کھراٹے لینے لگے، خوب پورے طور پر جب نیند کے آغوش میں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دونوں سو گئے ہیں، تو وہ اٹھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد دعا پڑھ کر کے اللہم باسمک اموت و احیا دعا پڑھ کر کے وہ بھی سو گیا۔ صبح سب سے پہلے یہودی نیند سے بیدار ہوا، اس نے اپنے بازو میں سوئے ہوئے عیسائی کو بیدار کیا اور کہا کہ اے دوست اٹھو، جلدی سے اپنا اپنا خواب بیان کرو تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے خواب اچھا دیکھا ہے وہ کھانا کھائے۔ بھوکے سوئے ہیں، جس کا خواب اچھا ہوگا وہ کھانا کھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی تو جگاؤ، اس سے بھی تو خواب سننا پڑے گا۔ اس کو جگانے لگے تو وہ مٹیا دیا۔ وہ کاہلے جگتا، وہ تو رات ہی کھانا کھا لیا تھا۔ کہا کہ اچھا یہ تو بعد میں، اس کو بعد میں جگائیں گے، پہلے ہم ہی لوگ اپنا اپنا خواب بیان کرو، اس کے بعد اس کو بھی اٹھا کر اس سے بھی پوچھیں گے۔ تو یہودی نے کہا کہ سب سے اچھا خواب میں نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے اچھا خواب میں نے دیکھا ہے، اس سے اچھا کوئی خواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کیا تم نے خواب دیکھا؟ کہا کہ خواب میں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور سنو میں نے صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں دیکھا بلکہ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو لے کر کوہ طور پر گئے، اس مقام مقدس پر گئے جہاں اللہ رب العزت کی تجلی نازل ہوئی تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اس مقام مقدس پر لے کر کے گئے۔ میں نے اپنے پیغمبر کو بھی دیکھا، کوہ طور کا بھی سیر کیا، بتاؤ اس سے اچھا اور کوئی خواب ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا، عیسائی نے کہا، ارے اللہ کے بندے تم تو کوہ طور ہی تک پہنچے اور تم نے یہ سوچ لیا کہ سب سے بڑھیا ہم ہی دیکھے ہیں، تم سے تو اچھا ہم دیکھے ہیں۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بھی خواب میں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور تمہارے پیغمبر تو تم کو لے کر کوہ طور ہی تک گئے، میرے پیغمبر مجھ کو لے کر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر گئے۔ بتاؤ میں نے خواب میں اپنے پیغمبر کو دیکھا اور چاروں آسمان کا سیر کیا، تمہارا خواب اچھا ہے یا میرا خواب اچھا ہے؟ کہا یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کو بھی تو جگا دو، اس سے بھی تو پوچھو کہ اس نے کیا خواب دیکھا۔ اب اس کو بیدار کیا، وہ تو دونوں کی بات سن رہا تھا، مٹیائے ہوا تھا، اٹھا، کہا کہ بھائی جلدی سے تم بھی اپنا خواب بیان کرو تاکہ جلدی سے فیصلہ ہو سکے کہ کس کا خواب اچھا ہے وہ کھانا کھائے۔ تو اس نے کہا کہ یار میں کیا بیان کروں، میرا خواب تو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، میرا خواب تو بیان کرنے کے لائق نہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ ارے بولو تو صحیح۔ کہا یار کیا بتاؤں، جب میں سو گیا پورے طور پہ، جب میں نیند کے آغوش میں پہنچا تو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کے جانب اور ایک پاؤں کے جانب، اور سنو دونوں کے ہاتھ میں گرج تھا اور دونوں کی نگاہیں سرخ تھی۔ دونوں نے کڑکدار آواز سے مجھ کو جگایا اور یوں کہا کہ اے کم بخت، کھانا رکھا ہوا ہے اور بغیر کھائے ہوئے سو رہے ہو، اٹھو کم بخت کہیں گے، پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد سونا۔ مرتا کیا نہ کرتا، دونوں کے ہاتھ میں گرج بھی تو تھا،
اور دونوں ایک سر کے طرف اور ایک پیر کے طرف مسلط بھی تو تھے، تو مجبوراً اٹھ کر ہم رات ہی میں کھانا کھا لیے۔ تو انہوں نے کہا ارے کم وقت کہیں گے، جب فرشتے تم کو کھانا کھانے کے لیے مجبور کر رہے تھے تو دائیں بائیں ہم ہی لوگ نے سوئے ہوئے تھے، تو تم نے کیوں نہیں جگایا؟ کہیں دور میں تو نہیں تھے، ارے دائیں بائیں تھے تو تم نے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، ہم نے تو اتنے زور سے شور مچایا کہ میرے شور کی آواز قبرستان کے مردوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن سنو، جب میں شور مچا رہا تھا تو تم میں سے ایک کوہ طور پہ گھوم رہا تھا اور دوسرا چوتھے آسمان پر تھا۔ تو کوہ طور پر پہنچ کر کے اور تقریر سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا، نہیں آئے گا؟ سب بیدار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھیں کتنے لوگ بیدار ہیں۔ آپ بہت ہنسے ہیں، ذرا سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، اور ذرا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد ہندوستان کے دو عظیم شخصیتوں کا خطاب ہونا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب قاسمی جو ہمارے بہت محترم ہیں اور بجنور سے دلی سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا سالم عبداللہ قمر سالم چترویدی جو ارریہ سے تشریف لائے ہیں، دونوں نوجوان مقرر ہیں اور اس وقت ملک ہندوستان میں ان کا مقام ہے، آپ کو ان کی بھی تقریر سننی ہے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اور ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا، لیکن میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے، جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی کوئی بیچ میں اٹھ بیٹھ نہیں کیجیے گا۔ آپ میرے طرف دیکھیں گے، میں آپ کے طرف دیکھوں گا، بیچ میں اٹھ بیٹھ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بات مختصر کروں گا، میرا مزاج ہے اگر آپ کہہ دیں کہ مولانا صاحب 10 منٹ تقریر کرنی ہے تو میں 11 منٹ نہیں بولوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیچ میں اٹھ بیٹھ نہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو قول میں نے عربی میں نقل کیا ہے، علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس کا خلاصہ میں بہت چند منٹوں میں بہت مختصر الفاظ میں میں خلاصہ پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہم سب مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، شریعت اسلامیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک دستور ہے۔ قانون کیا ہے؟ ہمارے یہاں عمل پر ثواب مرتب ہوتا ہے، عمل پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر، کبھی قرات کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی سبحان ربی العالی کہتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی اللہ کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، کبھی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اسے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے، کبھی خانہ کعبہ میں دوگانہ نماز ادا کرتا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی غلاف کعبہ سے چمٹتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ملتزم سے لپٹتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی رمی جمار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وقوف مزدلفہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وقوف عرفہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب حاجی حج کے ارکان کو ادا کر لیتا ہے اور اللہ اسے حج مقبول عطا فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے